آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں سے سبق سلیکٹ کر رہے ہیں. سبق کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلیور مرچو. پیج آپ کا ہے 32. 32 صفحہ نکالے بیٹا. اس میں یہ فرسٹ پیراگراف ہے. اے ووڈ کٹر اینڈ ہز وائف lived in a village. They had 7 children. All of them were boys. The woodcutter and his wife were so poor that at times they did not know where to get money to buy food for their children. However, the children were growing so fast that they always felt hungry. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ پہلا پیراگراف ہے. اس پیراگراف میں سے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو کہانی ہے، یہ سٹوری یہ کس کے متعلق ہے. یہ جو سٹوری آپ کو میں نے شروع کی ہے اس کا سیاق و سباق میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ ووڈ کٹر مین کون بتائے گا جی؟ ووڈ کٹر. ووڈ کٹر ہیلو لکڑہارا. یہ لکڑہارا بیٹا ہوتا ہے جو لکڑیاں جنگل میں سے لکڑیاں کاٹتا ہے. اس کے بعد ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک جنگل میں رہتے تھے. ووڈ کٹر اینڈ ہز وائف لیوڈ ان اے ولیج. اب اس میں آپ نے یہ مشکل الفاظ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ بیٹا آپ نے ووڈ کٹر وائف ولیج. یہ فرسٹ سینٹینس میں سے یہ مشکل لفظ جو ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. یہ ہے ووڈ کٹر. ووڈ کٹر مین لکڑہارا. وائف مین بیوی. اینڈ ولیج مین گاؤں. اس کے بعد دوسرا اس کا سینٹینس ہے وہ ہے they had 7 children. all of them were boys. they had 7 children. چلڈرن. اب چلڈرن کے کیا معنی ہے جی؟ اس کے 7 بچے تھے. ہاں جی 7. تو چلڈرن مین اب کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ یہ چلڈرن جو ہے یہ کس کی جمع ہے جی؟ چلڈرن کی چائلڈ کی جو جمع ہوتی ہے پلورل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چلڈرن. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ہے they had 7 children. ان کے 7 بچے تھے. all of them were boys. وہ تمام کے تمام کیا تھے؟ تھرڈ سینٹینس ہے اس کے اندر the woodcutter and his wife were so poor that times they did not know where to get money to buy food for their children. the woodcutter لکڑہارا and his wife اور اس کی بیوی were so poor. اتنے poor mean poor کا معنی نظام بتاؤ. poor mean غریب. that at times they did not know where to get money. عبد الرحمان بتائے گا money mean پیسے رقم. ٹھیک ہے شاباش. to buy food for their children. اب اس میں ایک اور لفظ آیا food. food کا معنی بزر کھانا. شاباش. وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی اس قدر غریب تھے کہ اس وقت تو ان کے پاس اتنی بھی رقم نہیں تھی کہ وہ کیا خرید سکے؟ اس کے بعد بیٹا یہ لاسٹ سینٹینس اس پیراگراف کا ہے the children was growing so fast that they always felt hungry. the children were growing mean آگے کھڑے ہو جی آپ. بڑھنا. شاباش. بڑا ہونا بڑھنا. growing so fast. عدیل بتائے گا so fast جلدی سے بڑھنا. ہاں جی تیزی سے بڑھنا بڑا ہونا. اور always ایک لفظ استعمال ہوا اس کے اندر always. ہاں جی تم بتاؤ. ہمیشہ. ویری گڈ. اور felt ایک لفظ آیا felt mean محسوس کرتے تھے. یہ felt بیٹا کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ یہ کس کی تھرڈ فارم ہے؟ یہ سیکنڈ فارم ہے کس کی؟ ہاں بیٹا تم بتاؤ. فیل کی جو سیکنڈ فارم ہے وہ felt ہوتی ہے. اس کے بعد ہے جی ہنگری مین حمزہ بیٹا بھوک. بچے اتنی تیزی کے ساتھ بڑے ہو رہے تھے کہ وہ ہمیشہ بھوک محسوس کرتے تھے. اب بیٹا آپ نے کرنا یہ ہے
کہ اس کے اندر جو میں نے فرسٹ سینٹینس میں سے آپ کو لکھائے ہیں، اس کے بعد یہ سیکنڈ سینٹینس میں سے یہ جتنے میں آپ کو یہ الفاظ لکھوا رہا ہوں یہ آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں اور ان کے آگے میننگ بھی لکھنے ہیں. یہ چلڈرن ہے، ان کی ڈکٹیشن بھی آپ نے یاد کرنی ہے، ان کی اسپیلنگ بھی آپ کو آنی چاہیے. اس کے بعد چلڈرن ہے جی، اس کے بعد ہے جی تھرڈ سینٹینس کے اندر دیکھیں یہ آ رہا ہے جی پور، POOR پور. اس کے بعد ہے جی منی، MONEY منی. اس کے بعد بیٹا آ رہا ہے گروئنگ، گرو کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، بڑا ہونا. اور ایک آ گیا لفظ آ گیا آلویز، ALWAYS، آلویز مین ہمیشہ. اس کے بعد ہنگری، اب یہ بیٹا یہ جتنے الفاظ میں نے آپ کو بورڈ پہ لکھائے ہیں یہ آپ نے اسی وقت اپنی کاپیوں پہ ریڈ کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے ان کی اسپیلنگس اور یہ میں نے کل آپ کو اس کو لکھوانا بھی ہے.